اگر حالات ان کو جیلوں میں رکھنے سے، دبانے سے، ان پہ پانی پھینکنے سے یا ان کی کردار کشی سے ٹھیک ہو سکتے تھے تو آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالات ٹھیک ہوتے۔ یہ جو واقعہ ہوا کہ قرارداد ڈاکٹر صاحب نے پیش کی، یہ ایک فکر میں ایڈ کرنا چاہتا تھا۔ بے شک افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرے، جو شہید ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن یہ ہر وقت کی قرارداد ہی پیش کرتے رہیں گے، مذمت ہی کرتے رہیں گے۔ آنے والے واقعات کے لیے کیا ہم نے اس میں ایک فکر نہیں ایڈ کر سکتے کہ جو فورسز ہیں they shall remain vigilant and will be on guard against any likely untoward incident in future؟ یہ پھر بھی ہوں گے، سیکیورٹی لیپسز تو ہیں نا۔ پی ٹی آئی پہ حکومتی مشینری لگی ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی نے انڈیا کی ایما پہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ پہ یا فوجوں پہ الزام لگا دیا۔ جب اپنے فرائض آپ تندئی سے، چابکدستی کے ساتھ، اہلیت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو ریاست کا، مملکت کا اور خلقت کا یہ تماشا، یہ تباہی تو ہوتی رہے گی۔ جب جس دن بازئی کے گھر پہ چھاپا، وہ درست بات ہے نا، اسی دن یہ ٹرین کا حادثہ بھی ہوا، تو لہذا اپنے پریارٹیز کا تو تعین کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ایجنسیوں کو، سیاستدانوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ جب ہمارا دور تھا تو آپ کے پیچھے لگے تھے، اور جب آپ کا دور ہے تو ہماری پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب باجوہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اور اتنی بڑی قانون کی حکمرانی کی باتیں ہو رہی ہے، یہ باجوہ کس خوشی میں آزاد پھر رہا ہے؟ کوئی خوشی، یعنی کتنے جرائم اس شخص نے کیے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو ہے فیض کے ذریعے انہوں نے سیلوں میں ڈلوایا، اغوا کیا، اور آپ نے تھے نا کشمیر کا سودا اس شخص نے کیا۔ پی ٹی آئی کے پیٹ میں خنجر اس نے گھونپا، لیکن فارمر آرمی چیف ہے تو پورا ایوان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آخر کب یہ لوگ، پیٹرول جو ہے ایکسپلور ہوا، ویلز لگی اور سیدھا پائپ لائن بچھا کے میرے حلقے سے نکال کے پنجاب میں لے آئے۔ 1 میٹر تک گیس کا نہیں دیا، 1 روپے آج تک مجھے کارپوریٹ ریسپانسبلٹی کی مد میں میرے حلقے کو نہیں۔ 11 کروڑ روپے جو ہیں پیٹرولیم منسٹری نے 1.25 سال سے کہا ہوا ہے کہ 11 کروڑ دے رہے، 30 ارب کی عوض 11 کروڑ، تو پھر تو یہ دہشت گردی ہوگی نا۔ بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ بلوچستان میں روم میں سارے وسائل پہ تو برکس بیٹھا ہوا ہے، اور یہی حالت ہے ہماری بھی۔ تو لہذا دہشت گردی کو دیکھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ ہم صرف مذمتوں تک محدود رہیں۔ اور آج کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک سنجیدہ کوشش آتی، سروسز چیف کو بلائیں، بٹھائیں، 2 مہینے کی آپ پالیسیاں بناتے ہیں، رد الفساد، ضرب عضب، یہ آپریشنوں نے کیا نتیجے دیے؟ 24 سال سے قوم نفسیاتی مریض ہو گئی ہے اور ناکام ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پاکستانی مر جاتے۔ اس دن بنو میں جب آئی ایس آئی کے دفتر پہ اٹیک ہوا تو جناب علی 13 سیویلین مرے، اور جناب ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی ہے کہ جناب افواج پاکستان کو مبارکباد، کیا کامیاب، 6 دہشت گرد مرے، 13 ہم مرے، اور مبارک تقسیم ہو رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ واقعات تو پھر بھی ہوں گے۔ آج وزیر اعظم صاحب گئے بلوچستان اور آرمی چیف صاحب بھی گئے ساتھ میں، تو یہ واقعات ہونے کے بعد ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی رول ادا کرنا ہے۔ آئندہ کے لیے کوئی روڈ میپ ہے ہمارے پاس؟ بیچیے تھے قوم دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے کوئی بتا سکتا ہے کیا اسٹریٹجی ہماری؟ 2 ماہ 3 ماہ ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے، پھر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ آتی ہے طالبان کو مارنا ہے، دوسری کہتی ہے لانا ہے، تیسری کہتی ہے چھڑانا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ 10 سال کی کوئی پالیسی ہے ہمارے پاس؟ ایک دفعہ دہشت گردی کو نو کہہ دو، 10 سال کے لیے نو کر دو۔ کبھی ہمارے گڈ طالبان بن جاتے ہیں، کبھی ہمارے بیڈ طالبان بن جاتے ہیں۔ یہ کون سی پالیسیاں سے ہم ریاست کو چلا رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو اپنے اداروں کی ان پے در پے ناکامیوں کی وجہ سے نفرت سی ہونے لگی ہے۔ ہم پاکستان کے بچوں کو اپنی ان کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ہمارے اے پی ایس کا ایک ثانیہ تو نہیں ہے۔ آئے دن میرا اپنا باپ شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں، میرے خاندان، میرے قبیلے کی 142 لاشیں میں نے اٹھائی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں آئے دن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں
کہ دہشت گردی کے جنگ میں ہم نے ایسے تیر مارے. کوئی تیر نہیں مارے. 7 لاکھ فوج ہیں, 10,000 طالبان ہیں, پھر کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ کوئی فرشتے نازل ہوں گے, دعاؤں پہ ملک کو چلا رہے ہیں. دعا کرتے ہیں پاکستان سلامت رہے. اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں بلوچستان میں, وہ ان میں سے بہت سے نوجوان تو ایسے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے گمشدہ افراد کی کم از کم لاشیں یا ہڈیاں تو دے. نہیں, ہم ایک طرف مذمت کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں جہاں ہماری غلطیاں ہیں. تو لہذا میں وزیر دفاع صاحب سے دست عرض کرتا ہوں, اگر آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے. ان لوگوں سے پوچھو نا جن کے گھروں میں آج بھی میں صرف پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہر وقت مجھے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. میں قسم کہتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے 20 سال سے میں بغیر کبھی اسلحے کے سویا ہوں, اور آج بھی مجھے علم نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے دشمن جو ہیں وہ معلوم ہی نہیں ہے. اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم نے یہ تیر مارا وہ تیر مارا. خدا رسول کی خاطر بلائیں ان آرمی کے افسران کو, سروسز چیفز کو, اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں, ان کو بتائیں قوم تنگ آ گئی ہے. یہ لوگ شہید ہوئے ہیں نا اس دہشت گرد, اس تمام کے ورثاء کی جانب سے میں ایک سوال اس ریاست پاکستان سے کرنا چاہتا ہوں. ہم تو مارے گئے اس مٹی سے وفا میں, انتقام کیا خاک لیتے, اس پیارے وطن کا, اس دھرتی کا حشر نشر خراب کر رہے ہیں. جب تک فوج تمام پاکستانیوں کو اپنے پیچھے نہیں کھڑا کرے گی, یہ جنگ اگر فوج نے جیتنی ہوتی تو جیت چکے ہوتے. جب تک پاکستانی اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے, اور جب تک یہ جنگ پاکستانیوں کی, یہ بھی وہ بنا رہے ہیں چائنا کے تعلقات, یہ آپ کا کام ہے. یہ اختیارات آپ نے ایکسرسائز کرنے ہیں قوم اور ملک کے مفاد میں. سارے اختیارات ایبڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو وزیر بنا دیا, آپ بھی پدکتے پھرتے میں وزیر ہوں. اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں بلوچستان میں, وہ ان میں سے بہت سے نوجوان تو ایسے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے گمشدہ افراد کی کم از کم لاشیں یا ہڈیاں تو دے. نہیں, ہم ایک طرف مذمت کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں جہاں ہماری غلطیاں ہیں. تو لہذا میں وزیر دفاع صاحب سے دست عرض کرتا ہوں, اگر آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے. ان لوگوں سے پوچھو نا جن کے گھروں میں آج بھی میں صرف پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہر وقت مجھے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. میں قسم کہتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے 20 سال سے میں بغیر کبھی اسلحے کے سویا ہوں, اور آج بھی مجھے علم نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے دشمن جو ہیں وہ معلوم ہی نہیں ہے. اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم نے یہ تیر مارا وہ تیر مارا. خدا رسول کی خاطر بلائیں ان آرمی کے افسران کو, سروسز چیفز کو, اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں, ان کو بتائیں قوم تنگ آ گئی ہے.